إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بھائیو اور دوستو، پچھلے خطبہ جمعہ میں آپ کے سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کی بابت گفتگو کی کوشش کی گئی تھی. اسی سلسلے کو میں آگے بڑھاتے ہوئے آپ کے سامنے آج پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنا اور بھیجنا اور یہ نذرانہ پیش کرنا، اس کی فضیلت کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، اور اس سلسلے میں کچھ گفتگو. میرے بھائیوں اور دوستو، یہ بات بالکل مسلم ہے کہ ایک انسان اگر اللہ رب العزت کا صحیح معنوں میں بندہ بن کر رہنے کی پوری کوشش کرے، اس کے باوجود اگر اہل دنیا اسے ستائیں، اذیت دیں، تکلیف دیں، طرح طرح کے برے القاب سے ملقب کریں اور اسی طرح سے اسے دنیا میں بدنام کرنے کی کوشش کریں، جن چیزوں کے ذریعے سے اسے بدنام کرنے کی کوشش کریں گے، جن چیزوں سے اسے اذیت اور تکلیف دیں گے، وہی چیز اس کے لیے رحمت کا، برکت کا، رب کی قربت کا ذریعہ اور سبب ہو جائے گی. آپ کو پتہ ہو شاید کہ جب کفار مکہ، مشرکین مکہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بدنام کرنے کی پوری کوشش کی، تو آپ کو بدنام کرنے کی جب پوری کوششیں انہوں نے کی اور کرتے رہے، پہلو غور کیجیے گا، جن چیزوں سے آپ کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اللہ رب العزت نے کہا کہ یہ ان لوگوں کے بدنام کرنے کی کوششیں کارگر ہو کیسے سکتی ہیں؟ جس شخص پر، جس نبی پر، جس محبوب پر خود اللہ رب العزت رحمت نازل کرے، برکت نازل کرے، اور جس کے لیے فرشتوں کو مامور کر دیا گیا ہو کہ وہ اس کے لیے دعائے رحمت کریں، دعائے برکت کریں، دعائے سلامتی کریں، ایسے شخص کو بدنام کوئی کر کیسے سکتا ہے؟ بات یہیں تک نہیں ٹھہری، آگے چل کے اللہ رب العزت نے مومنوں کو باقاعدہ حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. ایک طرف بدنام کرنے کی کوشش چل رہی ہے، کوشش میں کوئی کمی نہیں ہے، دوسری طرف اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو انہی ذریعوں سے، انہی لوگوں کو یہ سبق دے دیا کہ تم لاکھ کوشش کرو میرے محبوب کو بدنام کرنے کی، لیکن یہ یاد رکھو کہ تمہارے اس دور میں نہیں بلکہ قیامت کی صبح تک تم عارضی طور پر، وقتی طور پر کوشش کر سکتے ہو. کوشش رنگ لائے، کامیاب ہو نہ ہو اس سے قطع نظر، لیکن میں نے تمہارے ان برے کرتوت کی بدولت، ان تمام چیزوں کو دیکھ کر کے اب میں ایک نیا حربہ استعمال کر رہا ہوں، جو حربہ یہ ہوگا کہ قیامت کی صبح تک جس کو تم بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہو، قیامت کی صبح تک اس کا ذکر بلند رہے گا. اللہ نے کیا کہا؟ ان اللہ و ملائکتہ. تم بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہو اسے، جس کے لیے برکت اور رحمت کے دریا جس نے خود بہا دیے ہوں، اور فرشتوں کی باقاعدہ ڈیوٹی ہو کہ وہ اس کے لیے دعائے رحمت اور مغفرت اور برکت کریں. اور بات یہی نہیں بلکہ پھر حکم ہو گیا مومنوں کو بھی کہ مومنوں تم بھی صبح و شام چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، حتیٰ کہ اپنی عبادات میں بھی اس نبی کے ذکر خیر کو مت بھولنا. ہماری نماز نہیں جب تک نماز میں درود نہ ہو. دعا تمام عبادات کی اصل اور جڑ ہے، بنیاد اور اساس ہے. دعا آسمان تک پہنچتی نہیں جب تک محبوب کا ذکر خیر نہ ہو جائے، جب تک آپ پر درود و سلام نہ ہو
कुल दुआइन महजूब, हर दुआ रुकी रहती है, आसमान तक नहीं जाती, रब तक नहीं जाती। हत्ता युसल्ला अला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब तक कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद न पढ़ लो, वो दुआ रंग लाती है। मेरे भाइयों दोस्तों, नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र खैर हो, और जिक्र खैर में एक खुसूसी पहलू नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम का पढ़ना और उसका भेजना हो, और ये हक अदा हो, ये मैं पहले कह चुका हूँ, ये हक अदा नहीं हो सकता। देखिए, कोशिश तो की जा सकती, उसी की एक कड़ी है, उसी का एक सिलसिला है। अल्लाह हम सबको कोशिशों करने वाला बना दे और इन कोशिशों में रंग भर दे। मेरे भाइयों और दोस्तों, मैं कुछ चीज़ें इसी सिलसिले से पेश करूंगा टूटे फूटे अंदाज में। दो चार हदीसें आपके सामने रखूं और शायद आपके दिल में जोश पैदा हो, वलवला जागे। मेरे भाइयों और दोस्तों, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह का दरूद भेजना मतलब रहमत और बरकत नाजिल करना। वो बरकत नाजिल करता है और फरिश्तों का दुआए मग़फ़िरत, दुआए रहमत और दुआए बरकत करना होता है। मोमिनों का भी यही हाल है। मोमिन जब कहता है अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद, तो अल्लाह का ये बंदा अल्लाह के महबूब बंदे के लिए दुआ कर रहा होता है। मेरे भाइयों दोस्तों, और उसमें एक जुमला है सलाम पढ़ना, सलाम भेजना। इसके दो माने हो सकते हैं। एक तो यही माना है कि अल्लाह इस बंदे पर सलामती नाजिल कर, और सल्लिमु तस्लीमा का मतलब एक तो ये मतलब हुआ कि आपके लिए दुआए सलामती करना। दूसरा मफ़हूम मुफस्सिरीन ने लिखा है कि आपकी तालीमात और आपकी इताअत पर सरे तस्लीम खम कर देना, आपके अबरू के एक इशारे पर अपने आप को मुकम्मल पेश कर देना। और सूरह निसा की आयत करीमा इस पर बिल्कुल फिट आती है। अल्लाह फरमाता है कि तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक मोमिन कामिल नहीं हो सकता जब तक कि अपने निज़ाई और इख्तिलाफी मामलात में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जज और फैसल ना मान लो। जब भी इख्तिलाफ पैदा हो, उस इख्तिलाफ के लिए अदालत नबवी में जाना जरूरी है। ये ईमान की शर्त है। ला युमिनून, मोमिन नहीं हो सकते कब तक? जब तक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदालत में चले नहीं जाते, और उस अदालत में जाने के बाद उस अदालत से जो फैसला हो जाए, दिल में तंगी लाए बगैर उसे मान नहीं लेते। अभी बात मुकम्मल नहीं हुई। वयुसल्लिमु तस्लीमा, सरे तस्लीम हम नहीं कर देते। आपको जज मानना है, जज की हैसियत से जो आपके यहां से बतौर फैसल के फैसला हो जाए, उस फैसले को मुकम्मल तौर पर मान भी लेना है, और मान करके उस फैसले के हिसाब से अमल भी करना है। तब जाकर के एक मुसलमान मोमिन हो सकता है। यह है वही सल्लिमु तस्लीमा का मतलब। मेरे भाइयों और दोस्तों, दरूद व सलाम की असल बुनियाद है क्या? ये मोमिनों को हुक्म दिया क्यों गया? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सबसे बड़ी नेमत जो हमें अता की है वो नेमत इस्लाम है। और ये नेमत इस्लाम जो हमें मिली है वो कहाँ से मिली है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने भेजी बज़रिए जिब्रील। जिब्रील ने दी नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस इंसानियत को पहुंचा दी। एक तसलसल से आती रही और जाती रही और क़यामत की सुबह तक पहुंचती रहेगी। ये जो नेमत इस्लाम है, इस दुनिया की सबसे बड़ी नेमत है। ये नेमत हमें जो मिली है वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तवस्सुल से मिली है। इसलिए उस मुहसिन इंसानियत का हक तो कुछ होता ना, उसने अगर पूरा हक अदा कर दिया हो तो हमारी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है। हम भी कुछ हुकूक अदा करने की जहां तक मुमकिन कोशिश हो अदा करें। उस मुमकिन कोशिश में से एक लड़ी ये है कि हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम पढ़ते और भेजते रहें। मेरे भाइयों और दोस्तों,
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنا، بھیجنا، یہ پھول نچھاور کرنا، اس کی اہمیت کے لیے بھی حدیثیں موجود ہیں، اس کی فضیلت پر بھی حدیثیں موجود ہیں۔ اہمیت کو اجاگر کرتی ہوئی بہتری حدیثیں آپ کو ملیں گی حدیث کی کتابوں میں، اور فضیلت کو ابھارنے پر ڈال بہت ساری حدیثیں آپ کو ملیں گی، فوائد و ثمرات پر بھی آپ کو حدیثیں ملیں گی۔ اس لیے بڑی ہی مؤدبانہ اور درد مندانہ گزارش ہے کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے اور بھیجنے کے لیے اس کی فضیلت و اہمیت، افادیت اور فوائد و ثمرات کو اجاگر کرنے کے لیے حدیثیں گھڑنے کی، قصے کہانیاں بنا کر کے پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اتنی حدیثیں موجود ہیں ہر درود و سلام کے ہر پہلو کو اجاگر کرنے کے لیے۔ ان حدیثوں کے ہوتے ہوئے آپ کو قصے، کہانیاں اور افسانے گھڑنے کی ضرورت نہیں۔ جتنی حدیثیں ہیں وہ آپ کے سامنے اگر پیش کر دی جائیں، اس کے بعد بھی اگر کسی کی سمجھ میں نہ آئے، پھر بھی ولولہ اور جذبہ نہ جاگے، تو پھر اس کے دل میں کھوٹ ہے۔ قصہ اور کہانی اور افسانوں سے وہ نہیں جاگ سکتا، وہ مر چکا ہے، اور مرے ہوئے کے لیے اب دوائیں کام نہیں کرتی۔ اب دعا کرو کہ اللہ اس کے اندر جان پیدا کر دے، اور اگر جان پیدا ہو جائے تو پھر یہ حدیثیں کافی ہیں، اور اگر اب بھی وہ مردہ ہو تو آپ ایک نہیں 1000 کہانی گھڑ لو، 1000 افسانے گھڑ کر کے پیش کر دو، فضیلت پر، اہمیت پر، عبادیت پر، فوائد پر، ثمرات پر، بے سود ہے، بے معنی ہے، کوئی فائدہ نہیں۔ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں، آپ کی زبان اقدس سے نکلے ہوئے الفاظ کسی انسان پر اثر نہیں کرتے، تو عام انسان کے لکھے ہوئے، عام انسان کے گھڑے ہوئے، عام انسان کے بیان کردہ الفاظ کی کیا وقار، کیا حیثیت، کیا اہمیت ہے؟ اتنی بات سمجھ نہیں آتی۔ تو من گھڑت حدیثیں پیش کرنے کی ضرورت نہیں، ہمارے پاس اتھینٹک چیزیں موجود ہیں۔ اگر آپ کے پاس اصلی چیزیں موجود ہوں، آپ کو نقلی کی ضرورت کیا ہے؟ نقلی تو وہ ڈھونڈے جس کے پاس اصلی نہ ہو۔ ہمارے پاس اصل موجود ہے، اصل، اور وافر مقدار میں موجود ہے، ہر زاویے، ہر پہلو سے موجود ہے۔ کون سا وہ پہلو ہو سکتا درود شریف کا جس کو آپ اجاگر کرنا چاہتے ہو حدیثیں نہ ہوں؟ مجھے کوئی بتائے۔ اور میں کہتا ہوں اگر نہ ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اگر ضرورت ہوتی وہ چیز موجود ہوتی، اگر وہ چیز موجود نہیں جس کو آپ اجاگر کرنا چاہتے ہو، اس کی ضرورت نہیں۔ یہ کوئی جذباتی بیان نہیں، یہ کسی کو ٹھیس پہنچانا مقصود نہیں، یہ حقیقت کی آنکھیں کھولنا مقصود ہے۔ میرے بھائیو دوستو، آئیے اب ذرا ہدیہ سنتے ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بڑے معروف اور مشہور صحابی ہیں، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ۔ عبد الرحمن بن عوف تعارف کے محتاج نہیں، صحابہ میں مشہور اور معروف ہیں، ادھر نہیں جاتا میں۔ مسند احمد کی روایت ہے اور صحیح روایت ہے۔ وہ فرماتے ذرا سنیے اور اپنے ایمان کا جائزہ لیجئے اور ایمان کو جگائیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تئیں سچی محبت کا معیار پیدا کیجئے، سچی محبت کا، لفظ غور کیجئے گا، محبت کا ڈھڈورا نہیں پیٹنا ہے، سچی محبت کر کے اس معیار کو پرکھ کر کے اس کے تقاضے پر کھرا اترنا اور پھر اس کے مطابق عمل کرنا، یہ مطلوب اور مقصود ہے۔ فرماتے ہیں خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی دخل نخلا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز خرامہ اپنے گھر سے نکلتے ہیں اور ایک کھجور کے باغ میں تشریف لے جاتے ہیں۔ منظر دیکھیے، گھر سے نکلے، کہاں پہنچے؟ کھجور کے باغ میں۔ فسجد فاطال السجود، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے تو آپ نے نماز پڑھی، اور جب نماز پڑھی
تو اس نے سجدہ لمبا کیا. وہ جیسے ہم سجدہ کرتے ہیں نا کہ ابھی ماتھا صحیح طور پر زمین پر پہنچتا نہیں کہ اٹھ جاتا ہے. یہ سجدہ نہیں، یہ فارمیلٹی ہے. فَأَطَالَ السُّجُودَ، لمبا سجدہ کیا. کہتے ہیں عبد الرحمن بن عوف فخشیت ان یکون اللہ قد توفاہ، میں تو ڈر گیا، میں ڈر گیا، لگتا ہے اللہ نے آپ کو وفات دے دی، آپ کی وفات ہو گئی. لمبا سجدہ کیا، یعنی عام روٹین سے ہٹ کے مزید لمبا سجدہ کیا. فخشیت ان یکون اللہ قد توفاہ، قد توفا. عجیب عقیدہ ہے صحابہ کا، قرآنی عقیدہ ہے، اسلامی عقیدہ ہے، اسلامی نظریہ ہے. کہتے ہیں مجھے ڈر ہوا کہ لگتا ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو وفات دے دی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، ابھی پورا قصہ پڑھیا گئے. کہتے ہیں قالا، عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں فجئت انظر، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹکٹکی باندھ کے دیکھنے لگا. خدشہ ہوا، محبوب ہے نا، اصلی محبوب جسے کہتے ہیں، اس لیے ادھر ہوا، اندیشہ ہوا، فکر لاحق ہوئی. اگر عام کوئی ہوتا کوئی الگ بات ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو صحابہ کی محبت تھی اس کا اندازہ ہمیں نہیں ہے. ایک جھلک یہاں دکھ رہی ہے. کہتے ہیں فجئت انظر، میں دیکھنے لگا ٹکٹکی باندھ کے. فرفع رأسه، اسی اثنا میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک اٹھا لیا. فقال مالک، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اس ظاہری کیفیت کو دیکھا جو ان کی چہرے پر جو پریشانی کے جو عالم تھے، اس پریشانی کے عالم کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھنے کے بعد بھانپ لیا. کہ مالک کیا ہوا، کیا بات ہے، تمہارے چہرے پر یہ جو آثار ہیں وجہ کیا ہے؟ قالا فذکرت له ذلک، پورا جو کچھ میرے دل میں ابھرا تھا، جو پریشانی مجھے لاحق ہوئی تھی، جو خدشہ مجھے ہوا تھا، وہ میں نے پورا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کر دیا. فذکرت له ذلک، وہ پوری کہانی سنا دی جو ان کے دل پر بیتی تھی. قالا، راوی کہتے ہیں عبد الرحمن بن عوف فقالا، پھر آپ نے فرمایا، جب میں نے یہ پورا قصہ بیان کیا، جو پریشانی مجھے لاحق تھی وہ میں نے بیان کی، آپ نے سجدہ کیا، میں ڈر گیا کہ کہیں ایسا تو نہیں محبوب جدا ہو گیا. اس صدمے کی وجہ سے چہرے پر یہ جو اثرات ہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبانی یہ پورا قصہ اور واقعہ سنا، فقالا، تب آپ نے جواب دیا. کتنا خوشکن جواب ہے، بہت بڑی خوشخبری ہے اس امت کے لیے، ہر فرد کے لیے. فقال ان جبریل علیہ الصلوۃ والسلام قال علی، جبریل آئے، مجھ سے کہا، میں سجدے میں تھا، جبریل کی آمد ہوئی، جبریل نے پیغام جو رب کی طرف سے لائے تھے وہ دیا. پیغام کیا تھا؟ الا ابشرک، یہ جو اسٹائل ہے بیان کرنے کی، الا ابشرک، کیا میں آپ کو خوشخبری نہ دے دوں؟ یہ شوق دلانا ہے، اس چیز کی اہمیت کو دل میں بٹھانا ہے، اس کی تاکید اور اس کی اہمیت کو اجاگر کر رہا ہے. الا ابشرک، کیا میں آپ کو خوشخبری نہ دے دوں؟ کس بات کی؟ ان اللہ عز وجل یقول لک، اللہ رب العزت آپ سے فرماتا ہے، اللہ آپ سے فرماتا ہے. کیا فرماتا ہے؟ من صلی علیک صلاۃً، صلاۃً، جس نے آپ پر ایک مرتبہ درود پڑھا، صلیت علیہ، اللہ کہتا ہے میں اس پر درود پڑھتا ہوں، یعنی میں اس پر رحمت نازل کرتا ہوں. جو آپ پر درود پڑھے رحمت میں نازل کروں گا اس پر، جو آپ پر درود پڑھے اس پر. بندہ حقیر سا ہے،
عام سا ہے، گنہگار بھی ہے۔ گنہگار بندہ اس نبی رحمت پر، اس نبی کامل پر، اس نبی آخر الزماں پر، اس نبی سید الانبیاء والمرسلین پر اللہ سے دعا کرتا ہے۔ اس پر گفتگو پچھلے ہفتے ہوئی ہے۔ اللہ سے عام مومن بندہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رحمت کی اور برکت کی دعا کرتا ہے۔ اس دعا کرنے کے نتیجے میں اللہ رب العزت اس پر رحمت کا نزول فرماتا ہے۔ میں نے کہا تھا کہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ ہماری نہیں سنتا، یہ بغیر سنے رحمت کا نزول کر دیا۔ سنتا ہے، اصل میں ہم نے کچھ عقیدے گھڑے ہیں، بنائے ہیں، اس کو ثابت کرنے کے لیے کچھ دلیل گھڑنی پڑتی ہے، اس لیے یہ عقیدہ گھڑا گیا، اس عقیدے پر یہ دلیل دی گئی جو بے بنیاد ہے، بے اصل ہے۔ ومن سلم علیک، اور جو آپ پر سلامتی کی دعا کرتا ہے، سلمت علیہ، میں اس پر سلامتی نازل کرتا ہوں۔ آپ پر جو ایک مرتبہ درود بھیجے میں اس پر رحمت نازل کرتا ہوں، جو آپ پر ایک مرتبہ سلام بھیجے میں اس پر سلامتی نازل کرتا ہوں۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، ایک دوسری حدیث، درود شریف پڑھا کریں۔ جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو آنکھیں نہ بھیچیں، درود پڑھیں۔ جب نبی کا نام آئے، یہ درود ہے، اس کو درود کہتے ہیں، درود ہے نہیں۔ جب نبی کا نام آئے کم سے کم چھوٹا درود صلی اللہ علیہ وسلم، جب لکھیں، جب پڑھیں، جب سنیں، جب لکھیں، جب پڑھیں، جب سنیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا، سلام بھیجنا نہ بھولیں۔ جو درود پڑھنا اور سلام بھیجنا بھول جائے وہ جنت کا راستہ بھول جاتا ہے۔ ہاں حدیث میں ہے، جو آپ پر درود پڑھنا بھول جائے وہ جنت کا راستہ بھول جاتا ہے۔ تو درود پڑھنا ہے، بھیجنا ہے، زبان ہلانی ہے، چما نہیں لینا ہے، سرما بنا کر کے آنکھوں میں نہیں ڈالنا۔ یہ جو خام خواہ کی یہ ایک اوور ایکٹنگ ہے بلا وجہ کی، ٹھیک ہے۔ البخیل الذی ذکرت عنده، بخیل ہے وہ شخص جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے۔ اللہ کی رحمت سے دور ہو ایسا شخص کون؟ جس کے سامنے آپ کا ذکر ہو اور وہ آپ پر درود نہ بھیجے۔ درود بھیجنا ہے، یہ میں نے تھوڑا سا آپ کو دکھایا ہے تاکہ آپ سمجھ جائیں یہ غلط ہے۔ مجھے بھی کچھ نہ کچھ اوور ایکٹنگ کرنی پڑتی ہے آپ کو سمجھانے کے لیے، اب یہ مجھے یہ اوور ایکٹنگ کرنی پڑی، لیکن اب یہ نہ کرتا تو ہو سکتا کچھ لوگ سمجھ نہ پاتے، اب سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ جو ہم کرتے ہیں محبت کے نام پہ کرتے ہیں۔ میں نہیں کرتا کہ یہ محبت کے جذبے سے نہیں ہے، محبت کے جذبے سے، لیکن جذبے کے لیے ضروری ہے کہ وہ جذبہ بھی نیک ہو تو وہ عمل بھی نیک ہو۔ جذبہ نیک ہو صرف یہ ضروری نہیں، جذبے کے ساتھ وہ عمل اللہ اس کے رسول کے بتائے ہوئے عمل جیسا ہو، کتاب و سنت میں وہ عمل موجود ہو، اللہ اس کے رسول نے اس عمل کے لیے ابھارا ہو، اس کی فضیلت و اہمیت، افادیت، برکت، ثمرات پر گفتگو کی ہو، تب وہ عمل صالح کہلاتا ہے۔ پھر اس پر اجر و ثواب اور نیکیاں مرتب ہوتی ہیں، پھر رب خوش ہوتا ہے اس عمل پر۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، حضرت ابو طلحہ، سنن نسائی کی روایت ہے، ابو طلحہ فرماتے ہیں، بڑی پیاری حدیث ہے، خوشکن بشارت والی، کہتے ہیں کہ جاء ذات یوم والبشرى فی وجہہ،
ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے مابین تشریف لائے اور آپ کے چہرے پر خوشی کے اثرات بالکل ظاہر تھے. والبشرا فی وجہہ، آپ کا چہرہ خوشی سے تمتما رہا تھا. کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج تو ہم آپ کو بڑا خوش دیکھتے ہیں، آپ کے چہرہ کھلا ہوا ہے خوشی سے. سوال تو بنتا تھا آج آپ بہت خوش ہیں، تو اس خوشی کی وجہ فقال، آپ نے فرمایا انہ اتانی الملک جبریل، میرے پاس فرشتہ جبریل آیا. فقال یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو فرشتہ جبریل آ کر کے مجھ سے کہتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان ربک یقول، آپ کا رب آپ سے فرماتا ہے. کیا فرماتا ہے؟ آگے ذرا سنیں. کہتے ہیں اما یرضیک، کیا آپ راضی نہیں ہو گئے؟ کیا چیز ہے؟ انہ لا یصلی علیک احد من امتک الا صلیت علیہ عشرا، کہ کیا یہ بات آپ کو راضی نہیں کرے گی؟ کیا آپ اس بات سے خوش نہیں ہوں گے کہ آپ کی امت میں سے احد من امتک، آپ کی امت میں سے کوئی بھی، احد من امتک، ترجمہ کروا لیجیے کسی سے. وہ احد آپ ہوں، میں ہوں، اور ہم لوگوں سے زیادہ کوئی گیا گزرا آپ کا امتی ہو، وہ ہو اگر وہ درود پڑھے. اور آپ کو میں نے بتایا بار بار اور آپ جان گئے ہیں یہ بات کہ درود پڑھنے کا مطلب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کرنا. آپ کی امت میں سے جو بھی شخص، کوئی بھی شخص آپ پر درود بھیجے، اللہ کہتا ہے جبریل کے ذریعے سے آپ کو کہلوایا کہ جا کے بتاؤ محبوب خوش کر دو کہ آپ کی امت میں سے جو بھی شخص آپ پر ایک مرتبہ درود بھیجے گا، اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل کرے گا. ایک مرتبہ درود بھیجو 10 رحمت ملے گی. اور آگے فرمائے ولا یسلم علیک احد من امتک الا سلمت علیہ السلام، اور آپ کی امت میں سے کوئی بھی شخص اگر آپ کے اوپر ایک مرتبہ سلامتی کی دعا کرتا ہے، سلام کا نذرانہ پیش کرتا ہے، اللہ اس پر 10 سلامتی نازل کرتا ہے. حدیثیں بہت ساری ہیں میرے بھائیوں اور دوستوں. میں ایک حدیث آپ کو سنا دوں. حدیث پڑھیں، حدیث سنیں، حدیث سمجھنے کی کوشش. قصہ کہانی میں کیوں ٹائم ضائع کرتے ہیں؟ قصہ کہانی میں بھی سنا سکتا ہوں، مجھے نہیں آتے مجھے بھی قصے کہانی کی اسلام میں. ہاں، قصے کہانی کسی چیز کو سمجھانے کے لیے ہو سکتی ہے. کوئی شریعت کا حکم ہے، اس شریعت کو حکم کو جو کتاب و سنت سے لبریز ہے وہ بیان کر دیجئے. اس کو مزید ذہنوں میں اتارنے کے لیے، مزید طور پر سمجھانے کے لیے آپ قصہ کہانی ایڈ کر سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں. اللہ نے توحید سمجھانے کی پوری کوشش کی، سمجھاتے پھر آگے جا کر کے پچھلی قوموں کے قصے بھی بیان کر دیے. تو یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن قصہ سنا کر کے کسی مسئلے کو ثابت کرنا اور وہ کتاب و سنت کے مسئلے سے بالکل دور ہو، یہ بہت بڑی دست درازی ہے. یہ اس دین اسلام کے اندر دخل اندازی ہے. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس حدیث پاک میں آپ کو ملے گا کہ دکھ، درد، غم، پریشانی، مصیبت کا علاج بھی ہے یہ درود پڑھنا. میں نے آپ کو کہا نا کہ سارے مشکلات کی گھڑیاں ہوں، کیا بھی بڑھ سکتی. جب سے اسلام آیا ہے، جب سے اب سے قیامت کی صبح تک اسلام کے مخالفین ہمیشہ نت نئی کوششیں کرتے آئے ہیں، کر رہے ہیں، کریں گے. اسلام کی ذات پر کوئی آنچ اب تک پڑی ہے؟ آج تک 1400 سال سے اوور ہو رہا ہے. کوئی ایک آنچ بتاؤ جس سے اسلام کے کسی ایک ادنا شعبے پر آنچ پڑی ہو. بنیاد تو بہت بڑی بات ہے،
اس لیے یہ ذہن سے نکال دیں دنیا کی کوششیں کیا، آپ اللہ کے بندے بن کر رہنے کی کوشش کرو. بس ایک کام آپ کو کرنا ہے، اللہ کا صحیح معنوں میں بندہ بن کے رہنے کی کوشش کرنا ہے. جس دن ہم بندہ بن جائیں، ابھی تو ہم بندہ بننے کی کوشش کر رہے ہیں، ابھی بندے بنے نہیں صحیح طور پہ، بن جائیں صحیح طور پر، دنیا آپ کو سلام کرے گی. دنیا آپ کو سلام کرے گی، مجبور ہے سلام کرنے پر، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ پڑھ کے دکھاؤ تو پہلے. اچھائی کی طلبگار دنیا ہے، آج بھی ضرورت ہے دنیا کو، اہل دنیا آج بھی طلبگار ہے اس بات کی. لیکن پریشانی یہ ہے کہ ہم ہی سو گئے داستان کہتے کہتے. پریشانی یہ ہے. حضرت ابی بن کعب فرماتے ہیں، کہتے ہیں ترمذی کی روایت ہے کہ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی اکثر الصلاۃ علیک، میں آپ پر کثرت سے درود پڑھتا رہتا ہوں. یہ بتایا اس لیے نہیں ہے کہ میں کوئی بڑا تیر مار رہا ہوں، یہ بتایا ہے آگے ایک سوال کر رہے ہیں. ہم 4 نمازیں پڑھ لیتے ہیں تو اس کو بتاتے پھرتے ہیں. ہمیشہ اچھے اعمال چھپا کے کرنے کی کوشش کریں، الا یہ کہ دکھانے کا کوئی فائدہ ہو. دکھانے کا، ریا سے ہٹ کے کوئی فائدہ ہو تو دکھا سکتے ہو، لیکن عام طور پر اپنی ساری عبادات چھوٹی ہوں بڑی ہوں جس شکل کی ہوں اسے ہمیشہ چھپانے کی کوشش کریں. شیطان بڑا حریص ہے، وہ عبادت کی ہوئی جو عبادت ہے اس کو بھی برباد کرنے کی پوری کوشش میں لگا رہتا ہے. پہلی بات تو یہ کہ عبادت کرنے نہیں دیتا، عبادت کرنے نہیں دیتا، اور اگر کر لیے ہو تو پھر اسے قبول ہونے نہیں دیتا، اس لیے چھپا کے رکھو. وہ کہتے ہیں کہ یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم انی اکثر الصلاۃ علیک، میں آپ پر کثرت سے درود بھیجتا رہتا ہوں، کثرت سے. فکم اجعل لک من صلاتی، تو میں اپنی دعاؤں میں آپ پر درود کتنا بھیجوں، کتنی مقدار ہو. آپ نے فرمایا ما شئت، جتنا چاہو. اب آپ یوں سمجھ لیں کہ مثال کے طور پر میں دعا کر رہا ہوں اور میں اپنی اس دعا کو طول دے رہا ہوں 5 منٹ تک. ہماری جو دعا چند سیکنڈ پہ ہوتی ہے، ہماری فرض نماز کے بعد جو دعا ہوتی ہے چند سیکنڈوں پر برحمتک یا ارحم الراحمین، کسی حدیث سے ثابت نہیں. یہ دعا تھوڑی ہوتی یار، دعا عبادت ہے. عبادت میں چاشنی پیدا کرو، فارمیلٹی نہیں. جسے لگتا کوئی بوجھ ہو اسے اتار دیا، یہ بوجھ نہیں ہے، یہ آپ کی دین و دنیا سنوارنے کا ذریعہ ہے، سبب ہے رب کی قربت کا، رب سے مانگنے کا. اس مانگ میں آپ دنیا بھی مانگتے ہو، آخرت بھی مانگتے ہو. اسے کھلواڑ نہ بناؤ، اسے عبادت کے جامع میں رہنے دو، اس جامع سے باہر نہ کرو. ہر چیز جامع میں اچھی لگتی ہے، جب جامع سے باہر ہوتی ہے تو پھر مزہ اس کا ختم ہو جاتا ہے. تو عبادت کا جو جامع نبی اکرم نے پہنایا ہے اس جامع سے اسے باہر کرنے کی کوشش نہ کرو. فرمایا کہ فکم اجعل لک من صلاتی، میں آپ پر درود کتنا پڑھوں. مجھے دعا کرنی ہے 5 منٹ، اس 5 منٹ میں کتنا منٹ آپ پر درود ہی پڑھتا رہوں. آپ نے فرمایا کہ جتنا چاہو. تو انہوں نے خود ہی آگے بڑھ کے کہا کہ میں 1/4 حصہ کر لوں، یعنی 1.25 منٹ، 5 منٹ کے حساب سے. آپ نے فرمایا تمہاری مرضی، اگر بڑھا دو تو اور بہتر ہے. فَإِن زِدتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، اگر 1.25 منٹ سے زیادہ بڑھا دو ویسے تمہاری مرضی ہے، کوئی بات نہیں، چلے گا، لیکن اگر بڑھا دو تو تمہارے حق میں بہتر ہوگا. تو کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں نصف نہ کر دوں، آدھا 2.5 منٹ نہ کر دوں؟ تو آپ نے فرمایا ما شئت فإن زدت فهو خير لك، چلے گا کوئی بات نہیں، لیکن اگر اور بڑھا دو تو تمہارے حق میں بہتر ہے. تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں اسے 2/3 نہ کر دوں؟ 2/3 یعنی 3 حصوں میں پورے 5 منٹ کو تقسیم کر دو، 2 حصہ میں صرف خالی آپ پر درود ہی بھیجتا رہوں.
آپ نے فرمایا ماشیت فإن زدت فهو خیر لک، یہ بھی چلے گا، کوئی بات نہیں، لیکن اگر اور بڑھا دو تو یہ تمہارے لیے اور بہتر ہے۔ شوگر ڈالتے جاؤ مٹھاس بڑھتی جائے گی، یہی انداز ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرے سوال کے بعد بھی آپ نے کہا کہ اگر اور بڑھا دو تو تمہارے لیے اور بہتر ہے، تو وہ کہتے ہیں حضرت ابی بن کعب کہتے ہیں اجعل لک صلاتی کلھا، اب تو میں اپنے اس پورے دعا میں درود ہی پڑھوں گا، کلھا صلاتی کلھا۔ اب ذرا جواب سنیں، قالا، آپ نے ان کے اس بیان کے بعد جواب دیا ہے اذن تکفی ہمک، تو اب تو تیرے لیے کوئی مصیبت ہی نہیں رہی، ہر دکھ، ہر غم، ہر مصیبت، ہر ملال، ہر پریشانی، ہر مصائب، سب کچھ ختم۔ اذن تکفی ہمک ویغفر لک ذنبک، تمہارے گناہ بھی اب ختم، تمہارے دکھ درد بھی ختم۔ چاہیے کہ ہمیں دنیا میں ہم و غم نہ ہو، دکھ درد مصیبت نہ ہو، آخرت کے طور پر گناہوں کی بخشش ہو جائے، چاہیے اور کیا؟ یعنی جو کچھ ہمیں چاہیے دنیا میں وہ مل چکا، جو کچھ ہمیں چاہیے آخرت کے تئیں وہ مل چکا، بچا کیا؟ کرنا کیا؟ آپ پر درود و سلام پڑھنا۔ بہت تیری حدیثیں ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے فوائد و ثمرات پر، مگر نہیں جہاں زیادہ ٹائم ہو چکا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ